شخص سے آپ سے ملاقات کرانا چاہتی ہوں. وی مسٹ بی ویری پراؤڈ آف دیز پیپل. اور میں نے ہمیشہ جب بھی کسی اچھے انسان سے ملاقات کی، شاید مطلب میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، مگر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور دوستوں کا بڑا احسان ہے، ان بڑے لوگوں کا بڑا احسان ہے کہ اس چینل کے اوپر آتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. ایز ان دا بگننگ آف دا پروگرام آئی سیڈ آئی ریکویسٹڈ جناب جہانگیر خٹک صاحب کو، آئی وش کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. الحمدللہ وی آر لکی انف ٹو ہیو ہم ود اس. ہی از بائی پروفیشن ہی از اے جرنلسٹ اور ملٹیپل ایکسپرٹیز ان کی ہیں. پرنٹ اینڈ براڈ کاسٹنگ جرنلزم میں، کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں باقاعدہ، پروجیکٹ پلاننگ میں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن میں، ڈیزائننگ، ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ میں. انہوں نے نیو یارک انہوں نے کام کیا نیوز ایڈیٹر اور انگلش لینگویج ڈیلی کے ساتھ. فرنٹیئر پوسٹ میں انہوں نے کام کیا. پشاور میں 1999 تک کام کیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پشاور پریس کلب بھی آپ رہے. بٹ ناؤ ہی از ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ایٹ دا سینٹر آف کمیونٹی میڈیا، کریگ نیو مارکیٹ گریجویٹ اسکول آف جرنلزم، سٹی یونیورسٹی ایٹ دا نیو یارک میں آپ کام کر رہے ہیں. وی مسٹ ٹیک دا پرائڈ آف دیز پیپل. دیز آر دا پیپل جس کا ہمیں فخر کرنا چاہیے. مطلب عام طور پہ تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں ساری رات، میں تو سوچتی رات بندے سوتے جایا کرو، رات کو بھی ٹنگ 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 وہ واٹس ایپ کا میسیج ادھر سے اٹھا کے ادھر بھیج رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، مگر وی مسٹ بی پراؤڈ آف دا پیپل ہو آر ڈیفینیٹلی پروونگ دا نیم آف پاکستان. جناب جہانگیر خٹر صاحب، ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ایٹ دا سینٹر آف کمیونٹی میڈیا اینڈ کریگ نیو مارک گریجویٹ اسکول آف جرنلزم، سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں آپ ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عارفہ غیبہ آپ کا، بڑی آپ نے تفصیلی تعارف کرایا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سر آئی ڈیفینیٹلی مینٹ سو، اور میں نے بالکل یہ لفظ کہا کہ شاید میں آئی ڈونٹ نو یہ کیا اس کا کرم ہے کہ آپ جیسے لوگ 770 AM پہ، یہ شاید ہمارے لسنرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ایک صحبت، ایک ملاقات ہو جاتی ہے جس میں ہم آپ کا آئیڈیا لے لیتے ہیں. آج سر میں، آپ تو ظاہر ہے کمیونیکیشن کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے میڈیا کو دیکھ بھی رہے ہیں. MSNBC کے لارنس اوڈونل کا کیا کمال کا وہ شخص بولتا ہے اور کیا کمال کی اس کی فالوورشپ ہے. مگر انہوں نے ذکر کیا کہ نیو یارک ٹائمز میں آج جو ایک کنزرویٹو کالمسٹ ہیں ڈیوڈ بروکس، انہوں نے اسٹوپڈ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف جنریشنز میں اس کا تذکرہ کیا. اور لارنس اوڈونل نے کہا کہ وی آر ناٹ اگینسٹ اینی باڈی. ظاہر آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی FCC کے انڈر آ رہی ہوں، مگر کیا فرمائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ بعض اوقات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو رویرہ بنائیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عربیہ ہیز نو آبجیکشن، ویئر ایز ویری سیم ڈے سعودی عربیہ نے کہا کہ وی ڈو ہیو آبجیکشن. فلسطین کی سلطنت فلسطین کی رہنی چاہیے. بہت سارے جوش بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. اس کا یو کین ناٹ ٹیک آؤٹ ون کمیونٹی، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے یہ ہر ویک انفراسٹرکچر کا منایا کرتے تھے، مگر آج تک ایک چیز تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بنا نہ سکے. تو کیا فرمائیں گے امریکہ کس طرف کو چلتا چلا جا رہا ہے؟ اگر میں وہاں کی عدالتی نظام کی بات بھی کرتی ہوں تو نکسن کے بعد دس از دا فرسٹ ٹائم کہ وہاں پہ ججز نے ریزائن بھی کیا. جی بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کی جو شخصیت ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن کیا اتنی تیزی سے کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جہاں تک کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں امریکہ، تو دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست ہمیشہ سے ایک امریکی نیشنلسٹ کی سیاست رہی ہے، جہاں پر کہ وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ ہمیشہ لگاتے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے لاسٹ الیکشن جیتا بھی اس وجہ سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو پیس ٹائم پریزیڈنٹ بنانا چاہتے تھے، جبکہ جو بائیڈن اور ان کی کابینہ وہ تمام کے تمام ہاکس تھے. غزہ میں جو کچھ ہوا، آپ نے غزہ کا ذکر کیا، جو وہاں پر ایک جینوسائیڈ ہوا جو UN کہہ رہی ہے،
اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے امریکہ تمام اسلحہ بھی دے رہا تھا، کو ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دے رہا تھا، امریکہ کی اپنی کارنر سٹور جو فارن پالیسی کا جو ایک کارنر سٹون تھا وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی تھا. اور کہتے تو ابھی بھی ہیں کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن میں یقین رکھتے ہیں، گرچہ آئی ایم ناٹ شیور کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں اب ان کی کیا رائے ہے، لیکن کم از کم جو بائیڈن کے آخری ایام تک وہ یہی بار بار کہتے رہے کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن میں یقین رکھتے ہیں، ایک محفوظ اسرائیل میں یقین رکھتے ہیں اور ایک ایسی ریاست میں یقین رکھتے ہیں جو کہ پیسفلی اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے، یعنی ایک پیلسٹینین اسٹیٹ. اس کے بعد پھر جو ہی ٹرمپ حکومت میں آئے تو ان کا وہ اپنی جب وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو بہت سارے مسلمانوں نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا اس وجہ سے کہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میں غزہ میں جنگ ختم کروں گا. غزہ سے جو خوفناک تصاویر اور ویڈیوز آ رہی تھی اس سے تو جو بھی دیکھتا تھا اس کا دل دہل جاتا تھا. تو لہذا اور جو بائیڈن تھے اور ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں کیملا ہیرس جو کہ انہی کی منظور نظر تھی اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی، وہ کوئی اس قسم کا پیغام نہیں دے رہی تھی. وہ کہتی تھی میں ٹو اسٹیٹ سولوشن میں یقین رکھتی ہوں لیکن میں اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑی ہوں. ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ میں ہمیشہ سے سیاست کا مرکز و محور اگر فورن پالیسی میں دیکھا جائے تو اسرائیل کی سیکیورٹی ہمیشہ سے رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی ملک کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ قریب رکھتا ہے، لیکن چونکہ امریکہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل سپر پاور ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ منصفانہ طریقے سے مسائل کا حل نکالنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے، تو اس لیے امریکہ سے پھر یہ بھی ہمیشہ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن ساتھ یہ کہ انصاف کریں. انصاف وہ کہ جس کا آپ سمیت پوری دنیا نے فلسطینیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک علیحدہ گھر دلوائیں گے کہ جہاں پر آپ بھی پرامن طریقے سے رہیں اور اسرائیل کو بھی پرامن طریقے سے رہنے دیں. یہی ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا. اس پر کئی جو ہے ایگریمنٹس بھی ہوئے اور کافی معاملات آگے چل رہے تھے، لیکن پھر جب اسرائیل میں انتہا پسندوں کی حکومت آ گئی اور بنجامن نیتن یاہو جیسے حکمران جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے جو سخت گیر پالیسیز کو اپنایا اور ان کو اس کی مکمل جسے کہتے ہیں ٹیسٹ سپورٹ یہاں سے ملی جہاں میں بیٹھا ہوں یعنی امریکہ سے، تو اس کے نتیجے میں معاملات اور بگڑ گئے. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کو اگر آپ بالعموم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے دوران تو آپ کو چند چیزیں نظر آ رہی ہیں. نمبر 1، جو غزہ کا علاقہ یعنی جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے وہاں پر وہ جو نعرہ اپنی کیمپین کے دوران لگاتے تھے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ، تو لگتا یہ ہے کہ وہ اسٹرینتھ شاید وہ ان کا مطلب یہ تھا کیونکہ انہوں نے کبھی وہ پیس تھرو اسٹرینتھ کا فارمولا نہیں بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ امن لائیں گے. اور اب جب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہ امریکہ جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لے گا غزہ پر، اور اس کی ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں مخالفت ہو رہی ہے فلسطینیوں کو، وہ جو جن کو صدر ٹرمپ نکالنا چاہتے ہیں غزہ سے ان کو کوئی لینے والا نہیں ہے. اردن کے جو شاہ تھے وہ یہاں آئے اور بھیگی بلی بنے بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ کے ساتھ، اس وقت ان کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ وہ مصر اور عرب کے جو لیڈران ہیں یہ بیٹھ کر ایک الٹرنیٹو پلان دیں گے. وہ میٹنگ قاہرہ میں ہونی تھی، ابھی اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ عرب حکمران خود بہت زیادہ کمزور ہیں بلکہ امریکہ ہی کے وظیفے پر چلتے ہیں، چاہے وہ اردن کے ہوں یا مصر کے ہوں، دونوں کو ارب $100 کی امداد ملتی ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو انہوں نے جہاں اسرائیل کی جو امداد ہے اس کو بحال رکھا، باقی ساری دنیا کی امداد کو جو امریکہ دیتا ہے بند کر دیا، اور جن کی نہیں بند کی ان میں 3 ممالک شامل تھے یعنی مصر، اردن اور اسرائیل، کیونکہ تینوں امریکہ کے بڑے اتحادی ہیں. تو ایک تو آپ کو مڈل ایسٹ میں وہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک انفورسڈ قسم کی پیس کے لیے کچھ پلان نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک واضح نہیں ہے کیونکہ عربس کا پلان ابھی آنا باقی ہے، لہذا اس پر حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک یک طرفہ پلان کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ وضاحت اس کی نہیں ہے. دوسری طرف آپ یوکرین دیکھیں، یوکرین کے حوالے سے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جنگ ختم کروں گا. اب یورپینز اور سارے کے سارے اس جنگ میں انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کا جو ٹویٹ آیا ہے کیونکہ وہ انہوں نے سیدھا جو رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن ان کے ساتھ بات چیت کی، 90 منٹ کا فون کال ہوئی اور اس کے بعد پھر سعودی عرب میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور آج
کل سے باضابطہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات میں فیصلہ جو سب سے بڑا ہوا ہے میری رائے میں، کیونکہ یوکرین کی جنگ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن امریکہ اور روس کے درمیان جو ڈپلومیٹک سٹیل میٹ تھا، جہاں پر کہ ان کی ایمبیسیز بند تھیں، ان کو دوبارہ کھولا جانے کا اعلان کیا گیا. تو یہ ایک بڑی پیش رفت تھی. اور پھر ساتھ یہ کہ اب کوئی میکینزم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جس کے تحت یوکرین کی جنگ کو ختم کیا جائے گا. اس دوران میں یوکرین کی حکومت کی جانب سے ری ایکشن ہے کہ جناب آپ امریکہ رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ہم پر حملہ ہوا تھا، جنگ ہماری زمین پر ہو رہی ہے، اور ہمیں ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے آپ نے جگہ بھی دی دی. اس کے جب یہ زیلنسکی کا یہ بیان آیا تو ویسے بھی اس کے تقریباً کوئی 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی پر، جو کہ ولادیمیر زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں، ان پر تنقید کی تھی. لیکن جب زیلنسکی نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ ہمیں ٹیبل پہ کیوں جگہ نہیں دی گئی، تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ غصے سے بھرپور ٹویٹر پہ ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ڈکٹیٹر بھی ہے اور یہ اداکار. وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کامیاب اداکار جو ہے تھوڑی اداکاری تو کر گیا اور امریکہ کو اپنی باتوں میں لے آیا اور ہم سے $350 ارب جو ہے وہ لے گیا، لیکن یہ اب نہیں چلے گا. اور ساتھ ڈکٹیٹرشپ اور تمام باتیں، ویسے وہ پہلے بھی کر چکے تھے کہ ان کی اپروول ریٹنگ صرف 4% ہے، اور یو نو ہی از اے ڈکٹیٹر اینڈ آل دیٹ، الیکشن نہیں کرا رہی ہے وہ، تو وہ تمام کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اگر آپ میں کمپیئر کر رہا ہوں فلسطین کے ساتھ، تو یہاں پر بھی آپ کو پیس تھرو اسٹرینتھ کا ہی فارمولا کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہاں پر بھی امریکہ بجائے اس کے کہ کسی تیسری طاقت کے ذریعے روس کے ساتھ بات کرتا، صدر ٹرمپ نے ڈائریکٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات کی. دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، یورپ کا نقشہ بدل گیا. یورپین پاورز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس طرف جائیں، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاتے ہیں تو اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ کاروباری سپیئر میں آپ دیکھیے کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس وقت، وہ تو یورپین یونین ہے، دوسرے نمبر پر چائنا ہے، اور دونوں کے ساتھ، اور پھر کینیڈا، آپ کے کینیڈا کے ساتھ تو سب سے زیادہ ہے، وہ تو کوئی $1 خرب سے زیادہ کی جو ہے نہیں، اب وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے 5 بلین کی. کس کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ 5 بلین کی ٹریڈ کریں گے. کون؟ ڈونلڈ ٹرمپ. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو انڈیا کو، دیکھیے کوئی بھی نہیں بچا نا، میرا نہیں خیال کہ کوئی بچے گا. کیونکہ مودی جب یہاں آئے تھے، جی نریندر مودی جب آئے تھے، تو وہ بھی کافی مشکل دورہ تھا میرے خیال میں ان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں انہوں نے مکھن بڑا لگایا، کرسی آگے کر، کرسی پیچھے کر، دستخط کرا کتاب میں سے، یہ کہہ کہ وی مس یو اینڈ وی آر دا بیسٹ فرینڈ. یعنی وہ کہتے ہیں نا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. دکھایا تو انہوں نے بڑا کمال کا. نہیں، دکھایا تو ہے، لیکن پھر حاصل کس نے کیا کیا یہ دیکھنا پڑتا ہے نا آخر میں، کہ آخر اس دورے کا نتیجہ کیا نکلا، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا. تو اگر آپ کچھ دورے نہیں کہا پر جا سکتا، یہ تو آگے بتائے گی. آپ نے بڑی پیاری بات سر کور کی، میں آپ ہی کے پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں. مگر ہوا یہ تھا کہ ڈکٹیٹر کیوں کال کیا ہے کہ زیلنسکی سے جو ملاقات ہوئی تھی، جو رشیا سے جو ملاقات ہوئی ہے، رشیا سے ملاقات سعودی عربیہ میں ہوئی ہے. ابھی سر آپ نے غزہ کی بھی بات کی، تو مجھے لگتا ہے سعودی عربیہ بھی ایلوژن میں رہ رہا ہے. آج میں بلکہ اس کو کور بھی کیا ہے، لارنس اوڈونل نے بلکہ یہ لفظ کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ سعودی عربیہ کو غزہ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں، تو سعودی عربیہ نے اسی وقت اس جھوٹ کو کھول دیا تھا. انہوں نے کہا نو، اٹس اے 2 اسٹیٹس، نمبر 1. نمبر 2، جو یہ سعودی عربیہ میں ملاقات ہوئی ہے رشیا کی اور امریکہ کی، مارکو روبیو کی، اس میں ظاہرہ جو ایکچوئل پارٹنر ہے زیلنسکی، ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیا. تو زیلنسکی نے یہاں پہ یہ لفظ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ رشیا کی ڈس انفارمیشن کی زندگی میں رہ رہے ہیں. تو ان کو تو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کے نتیجے میں ان کو کہا کہ ہی از اے ڈکٹیٹر. مطلب یہ اب جو وار ہے یہ بہت زیادہ اوپن ہو گئی. اور جہاں تک آپ نے یورپ کی بات کی، وہ ایک کہاوت ہے، کبڑے کو لات پڑی اور کبڑے کا کب نکل گیا. ابھی کینیڈا کے ساتھ تو بالکل یہ ہوا ہے کہ کینیڈا نے آج تک ہمیشہ امریکہ پہ ریلائی کیا تھا، اور آنکھیں بند کر کے جہاں ایڈ کی بات ہوتی تھی، کینیڈا امریکہ سے پہلے جا کے ایڈ کرنا شروع کر دیتا تھا، لوگوں کو انوائٹ کر لیتا تھا. مگر یہ جو ٹیرف لگانے کا انہوں نے کہا ہے، اس پہ کینیڈا کی کمر کا کب نکل گیا ہے.
So Canada is ready to find other resources other than America, and I believe so. اگر میں اب آپ کو ٹائم دیتی ہوں, اگر ٹیرف بھی لگاتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ہماری زندگیاں مشکل ہوں گی, حالات آپ کے بھی صحیح نہیں ہوں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ انفلیشن جو امریکہ میں اس وقت ہے, اٹس ناٹ بیکاز آف می, اٹس بیکاز آف دا بائیڈن. بلیم پالیٹکس جو کہ تیسری دنیا میں وہی ڈونلڈ ٹرمپ یوز کریں, کیا فرمائیں گے؟ بالکل. دیکھیے, ایک تو دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے, یعنی کہ جو آپ کا سیاسی بیانیہ ہوتا ہے, اور وہ یقیناً حقیقت کے قریب ہوتا ہے لیکن حقیقت ہوتا نہیں ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے جو ان کا یہ آئیڈیا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کیونکہ دیکھیے, یعنی آپ تھوڑا کینیڈا پر آنے سے پہلے اگر تھوڑا زوم آؤٹ کر کے یہ دیکھیں کہ امریکہ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے امریکہ. امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پوری دنیا کے ساتھ ہے, جس پہ کینیڈا بھی شامل ہے, چائنا, یورپین یونین بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے. 45 ارب ڈالر کا تو صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ کا انڈیا کے ساتھ ہے. اور کینیڈا کے ساتھ بھی کوئی میرا خیال ہے 250 ارب ڈالر سے زیادہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اب ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ اگر کینیڈا کے ساتھ بزنس کر رہا ہے تو وہ 200-250 ارب ڈالر سال کے نقصان کر رہا ہے. اسی طرح اگر وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے تو 45 ارب ڈالر. ان ادر ورڈز یو ول سے اس کی خریداری زیادہ ہے, بیچتا کینیڈا کو کم ہے. بالکل. اور ساتھ یہ کہ ابھی ٹرمپ کا یہ ان کا بیانیہ ہے, اور یہ یہاں پر ان کے سپورٹ جو بیس ہے اس میں بک بھی رہا ہے. مطلب انہوں نے جب انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں, ہمارے ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل جب ہم انڈیا بیچتے ہیں تو وہ 100% ڈیوٹی لگاتے ہیں اوپر, لیکن جب انڈین موٹر سائیکل, جیسے میں نے ابھی تک انڈیا کا موٹر سائیکل امریکہ میں دیکھا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے چھوٹے اسکوٹر موٹر کہیں آیا ہوں, تو کہتے ہیں کہ جو ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے, اس پر ہم صرف 2.5% ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہاں فیئرنیس ہے. تو انہوں نے جو اصول کیا کہ ریسیپروکل ٹیرفس, جس پر کہ بڑا دنیا میں اعتراض ہو رہا ہے, اور اسی پر میں آ رہا ہوں. جو آپ نے کہا کہ یہاں پر آپ لوگوں کی زندگی بھی خراب ہوگی, یا اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا محسوس ہوگا جو اثر ہے, وہ آئی ایگری ود یو کہ بالکل اثر آئے گا. کیونکہ دیکھیں, دنیا بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ڈیٹرائٹ میں گاڑیاں بنتی ہیں تو ان کے پرزے کینیڈا میں بنتے ہیں, ان کے پرزے میکسیکو بنتے ہیں. اگر آپ 25% ٹیرفس کینیڈا اور میکسیکو پر لگاتے ہیں, جو کہ آنے والے دنوں میں شاید ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے. اگر شروع ہو جائے تو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو کہ یہاں پر جو پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صرف گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کم از کم 3 سے 5 ہزار ڈالر پر وہیکل جو ہے وہ پرائسز میں انکریز یا زیادتی آ سکتی ہے. اور ان کا سب سے زیادہ اثر شاید ان گاڑیوں پر ہو جو کہ امریکہ جو ہے, یعنی ان کے پرزے جات جو ہیں امریکہ سے باہر بنتے ہیں, اور تقریباً ہر گاڑی کے پرزے امریکہ سے باہر بنتے ہیں. امریکہ میں تو وینڈر انڈسٹری اس لیے زیادہ نہیں پنپ پائی کیونکہ یہاں پر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت ہائی ہے. اس لیے چائنا کی وہ اسپیس ہے جو کہ چائنا نے رکھی ہوئی ہے. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ویتنام اور انڈیا وہ اسپیس کور کر لے, لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اسپیس وہ ممالک نہیں کور کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اتنی پروڈکشن کیپیسٹی ہی نہیں ہے جتنی بڑی امریکہ کی مارکیٹ ہے. اسی طرح جو کینیڈا سے تیل آتا ہے, آئل, امریکہ کا جو آئل کا کافی بڑا حصہ جو کینیڈا سے آتا ہے, جو جن کو ہم کہتے ہیں کینیڈین ٹار آئل, جو ہے سینڈ سے جو نکالتے ہیں تیل, وہ تیل جو ہے یہاں آتا ہے. ابھی اس پر بھی انہوں نے 10% ڈیوٹی لگا لی ہے. ابھی ظاہر ہے کہ جو لینڈنگ کاسٹ اگر کسی چیز کی بڑھے گی تو جو بزنس مین ہے وہ جو لینڈنگ کاسٹ ہے وہ اپنی جیب پہ اس کا بوجھ نہیں ڈالے گا, وہ بوجھ میرے اور آپ پر آئے گا. کیونکہ وہ چیزیں ظاہر ہے کہ کینیڈا نے بھی کہا ہم ریسیپروکل بنیاد پر آپ پر ٹیکس لگائیں گے, تو جو امریکی اشیاء یہاں سے جا رہی ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی. تو ہوگا کیا, اس کے دو بڑے نقصانات جو ہیں وہ ممکنہ طور پر نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی سپینڈنگ کم ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے میں گاڑی نہیں لیتا, میں اپنی پرانی گاڑی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گا. تو جو کار ڈیلر شپس ہیں ان کے پاس گاڑیاں اوور فلو کرنا شروع ہو جائیں گی, یا پھر کار کی کمپنیاں جو ہیں اسپیشلی ڈیٹرائٹ کی کمپنیاں پہلے سے کافی ولنریبل ہیں, تو وہ جو ہے بینکرپسیز فائل کرنا شروع کر دیں گی. لوگ نوکریاں ان کی جا سکتی ہیں. یا پھر اگر
ٹرمپ جو پیسہ جمع کر رہے ہیں ٹیرفز کے ذریعے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ پوری دنیا کے ساتھ جو ٹریڈ کرتا ہے اس میں امریکہ ہر سال 1,000 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان کر رہا ہے, 1,000 ارب ڈالر سے زیادہ. اور ٹرمپ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا, حالانکہ انڈائریکٹلی امریکہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر کنزیومر جو ہیں ان کو چیزیں سستی اس لیے ملتی ہیں کہ چائنا میں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, اور وہ یہاں آتی ہیں تو لینڈنگ کاسٹ ان کی کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو یہاں بنتی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ مقابلہ پھر امریکی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی یہاں پر لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہے, گرچہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پر کارخانے لگا لیں, میرا خیال ہے لگا بھی لیں گے, بہت ساری کمپنیز لگا لیں گی, لیکن کاسٹ جی ہاں آپ کی لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہے, آپ کو یہاں پر بہت مہنگا پڑے گا. ایک اور چیز کی طرف بھی لے کے جانا چاہتی ہوں, آپ ایک عرصے سے پاکستان میں بھی آپ نے رپورٹنگ کی, ایز اے میڈیا پرسنل رہے آپ, آج امریکہ میں بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, یو ہیو سین دیز تھنگس. ہیو یو ایور سین پریزیڈنٹ آف امریکہ از اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی, اگر کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو ہی از دا مین ہو از سینٹر ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے ہر ایک کا, مگر دس از دا فرسٹ ٹائم اینی پریزیڈنٹ ایون ان دا اوول آفس ہی ڈز گو فار دا, ابھی فاکس کے ساتھ بھی وہ انٹرویو میں گئے ہیں, تو وہ ایلان مسک کی جو اتھارٹی ہے کہ وہ ان بٹوین بول بھی سکتا ہے جب پریزیڈنٹ بات کرے, حالانکہ ان کی بات کو کاٹا نہیں جا سکتا اوول آفس میں, بلکہ ان کے بیٹے نے بھی مکمل طور پہ انٹرفیئر کیا. ابھی بلکہ میں ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ کور کر سکتی ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایلان مسک کی بہت تعریف کی, انہوں نے کہا I respect him, I have always respected him, I never knew he's a right man, he is 100% genius, he has got so many brilliant young people working, he has 180 IQ کے لحاظ سے انہوں نے بات کی, جس کے جواب میں ایلان مسک نے کہا انٹرن, انہوں نے کہا Donald Trump, I love the president, I want to be clear about that, Musk said, I think the President Trump is a good man. So it's a reciprocal تعریف کر کے. Did you ever see it ever before the President of America to go for an interview in the presence of somebody جس میں وہ اس کو انٹروین بھی کر سکے اور انٹرپٹ بھی کر سکے؟ میں نے نہیں دیکھا, لیکن ایک اور ذہن میں رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے ہی نہیں, اور اسی لیے شاید انہوں نے اپنے لیے سپورٹ بیس بھی بنائی ہے, کیونکہ امریکہ میں جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینز کی کلاس ہے, جس میں جو بائیڈن کو شامل کرتا ہوں, براک اوباما کو شامل کرتا ہوں, میں اسی طرح جو بش تھے ان کو شامل کرتا ہوں, جتنے بھی پریزیڈنٹس رہے سارے کے سارے بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں واشنگٹن انسائڈرز کہیں نہ کہیں رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیشینز کی وہ ریئر بریڈ ہے جو کہ آپ کو واشنگٹن آؤٹ سائڈرز ہی کے کیٹیگری میں نظر آئے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو لائن ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, یعنی جو ان کی لائن بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے ان ٹرمز آف پالیسی, ان ٹرمز آف تھنکنگ, ان ٹرمز آف پالیٹکس. وہ اسٹریٹ شوٹر ہیں, وہ اسٹریٹ شوٹر تھے, اور ہمیشہ سے وہ اپنی جو جس قسم کی ان کی زبان ہے, یعنی کہ وہ کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے بلنٹ ہیں, اور بہت سارے لوگ ان کو اس بات پہ پسند بھی کرتے ہیں کہ کم از کم یہ منافق نہیں ہے, اور اگر آپ کے ساتھ اگر یہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہاں میں آپ سے یہاں پر ڈس ایگری کرتا ہوں. یعنی انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے ان کے ٹیکسیشن سسٹم بہت برا ہے, یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. جاپنیز پرائم منسٹر کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم ان پر بھی ٹیکس لگائیں گے. تو یہ ان کا ایک جو آپ کو کہیں پر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں پلس ہے, ہاں جی, تو اس لیے ان کا اسی کی وجہ سے پھر لوگ ان کو زیادہ آتھینٹک بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کم از کم منافق نہیں ہے, کیونکہ جو بائیڈن یا کمیلا ہیرس یا ان سے پہلے جتنے بھی صدور آئے ہیں یا نائب صدور آئے ہیں, ان میں آپ کو سیاست زیادہ نظر آتی تھی, اور پالیسی کو وہ ایز اے انسٹرومنٹ آف پاور استعمال کرتے تھے. وہ ہر پولیٹیشین استعمال کرتا ہے, صدر ٹرمپ بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ چھپا کے استعمال کرتے تھے, صدر ٹرمپ بتا کے استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ, تو یہ فرق ہے. بہت شکریہ. آج میں یہ بھی خٹک صاحب کی موجودگی میں اگر وہ مجھے کریکٹ کر لیں,
ٹاپ پراسیکیوٹر جو نامزد کیا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، یہ وہ شخص ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا ساتھ دیا. جنوری 6 کے واقعات میں بھی یہ موجود تھے، وہاں سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اور بلکہ اس عہدے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور پینٹاگون کی شخصیت تھی جو کہ آئی بلیو بش کے دور سے ہی واز ان دی سیکوینس، اس کی بجائے انہوں نے الٹیمیٹلی جو اپوائنٹ کیا ہے ایز اے ٹاپ پراسیکیوٹر، بیکاز کنزرویٹو ہیں، رائٹسٹ ہیں، ان کو ایڈ مارٹن کا انتخاب کیا. 1 منٹ میں اگر مجھے بتا دیں، جو پریزیڈنٹ جو وائس پریزیڈنٹ تھے پینس لاسٹ ٹائم، ہی کیم آؤٹ اینڈ ہی سیڈ میں ڈیفینڈ کروں گا امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے راستے میں میں رکاوٹ بنوں گا. کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ کہا تھا کہ there is nobody to oppose him right now but I will come out and oppose him. Trump 2.0 کو میں اپوز کروں گا. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اپوز کرنا تو کوئی یعنی سارے ہی اپوز کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ سیاسی مخالفین ہیں، چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی ہی کے کیوں نہ ہو. مائک پینس انہی کی پارٹی کے ہیں، تو مخالفت میرا نہیں خیال. سوال یہ نہیں ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت تو ہر کوئی کر رہا ہے جو ان سے نظریات سے ان کے اختلاف رکھتا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کا راستہ کون روک سکتا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے راستے میں اس وقت امریکی سیاسی اور آئینی نظام کے اندر کیا چیز ہے جو ان کو روک سکتی ہے. اگر وہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ قانون کی نظر میں غلط ہے، تو وہ ایک واحد ادارہ ہے اور وہ امریکہ کی جوڈیشری ہے. دیکھیے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں کم از کم 40 لا سوٹس آ چکے ہیں. 70 آپ 70 ہو گئے ہوں گے جو میں نے ابھی 2-3-4 دن پہلے دیکھے تھے. تو وہ تو ڈیلی جس حساب سے وہ کیا کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز لاتے ہیں اسی حساب سے لا سوٹس بھی آ رہے ہیں. تو شاید یہ 70 آ جائے تو شاید ہم دوبارہ کبھی بات کریں تو یہ 150 تک پہنچ چکے ہوں. کیونکہ جس تیزی سے وہ یعنی ایکٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا لائٹنگ سپیڈ کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ واحد ایک ہی ادارہ ہے جو کہ امریکہ کی عدالتیں ہیں، اور امریکہ کی عدالتیں ہی کہیں نہ کہیں آپ کو فیصلہ کرتے نظر آ رہی ہیں. اور آخر میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے سوال جو ہیں وہ شاید امریکہ کے سپریم کورٹ میں جائیں. اب اس سپریم کورٹ میں بھی جو ججز کی اکثریت ہے وہ سارے کنزرویٹو ہیں، اور صدر ٹرمپ کنزرویٹیوزم میں تو یقین رکھتے ہی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ کنزرویٹیوزم سے زیادہ لائلٹی میں یقین رکھتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ لائل ہے تو وہ اس کے ساتھ اس حد تک جائیں گے کہ جس طرح ایلون مسک کا وہ چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، ایلون مسک بھی بول رہے ہیں بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک فیملی افیئر ہے. اٹس ناٹ اے فارمل سیٹنگ بٹ ہی از ٹاکنگ فارملی. تو یہ چیزیں آپ کو امریکہ میں بہت کم نظر آئی ہیں. کم از کم میں نے جب سے میں امریکہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم کے، تو میں نے یہ بہت کم دیکھا ہے. کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے جو کہ بہت زیادہ صاف گو ہیں، اور اسی صاف گوئی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں یا ڈپلومیسی میں یقین رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے بڑا بلنٹ طریقہ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ ریزلٹس میں یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہی از اے اسٹریٹ شوٹر. بس انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے، اور انہوں نے تو بلیم بھی یوکرین پہ لگا دیا کہ جنگ تم نے شروع کی تھی، اور جنگ، اور وہ بات غلط بھی نہیں ہے. بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل جو نیٹو کا نہ حصہ بنتا تو یس ایگزیکٹلی تو یہ تاریخ کا جو دی تھی نا وہ امریکہ اور یورپ نہیں دی تھی نا، نہ نیٹو کو وہاں لے کے جاتے، نہ وہ کہتا ممبر بنتا. ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کیوں کی؟ اگر آپ ایسٹ ورڈ ایکسپینشن نہ کرتے تو 2014 میں کرائمیا بھی یوکرین سے نہ جاتا، روس اس پر قبضہ نہ کرتا. لیکن انٹروین بھی تو باہر والوں نے مروا دیا نا، اور وہ تو حقیقت میں ایکٹر ہی ہے. جو زیلنسکی از این ایکٹر، اور اس کو جو لے کے آئے تھے اس کو وہ یہی لوگ اپنی مرضی سے لے کے آئے تھے بیکاز ہی واز دیئر ٹاؤٹ. اور وہ بھی الیکشن میں رجیم چینج ہوا تھا نا، رجیم چینج ہوا تھا، بالکل وہاں بھی رجیم چینج ہوا تھا.
بہت ساری سیریس باتیں جو آپ سے میری کرنے کو دل کرتا ہے. یہ صاحب آپ کو میں نے مارٹن کا بھی جو ٹاپ پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے اتحادی پسند کرنے والے, ان کو فیور کرنے والے ہیں. اور یہ ہفتے کو وہ کہتے ہیں داخلی ہنگامے بھی ہوئے ہیں. امریکی اٹارنی کے دفتر میں اعلیٰ فوجداری پروسیکیوٹر ڈینس چیونگ نے منگل کو استعفیٰ دے دیا. اور یہ جو استعفوں کی یہ روٹین اب امریکہ میں بھی چلی ہے, نکسن کے بعد اب یہ چلی ہے. اور مارٹن نے دیگر کی طرف سے بائیڈن انتظامیہ کے تحت موسمیاتی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے گرینڈ جیوری کی کارروائی شروع کرنے کا حکم, گرینڈ جیوری کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ لالسنس دیکھیے کس طرف کو لے کے چلتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. آئی لک فارورڈ, پلیز ہمیں کبھی ٹائم, مجھے پتا ہے بہت مصروف ہیں مگر یقیناً آپ کی نظر تو ہوگی تو آپ پلیز ہمارے ساتھ کبھی شامل ہو جایا کریں. انشاءاللہ اینی ٹائم. So kind of you. We are definitely, ہمیں آپ پہ فخر ہے جناب. Thank you so much. اللہ حافظ. جہانگیر خٹک صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی.